السلام میں تو اپنا شہزاد علی وارث۔ تو آج اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے، تو پیارے بھائی ماتم کرنا جائز ہے۔ تو یہ ہمارا ذاکر اور مولوی نہیں ہے، تو یہ الحدیث کا مولوی ہے اور اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ ماتم کرنا جائز ہے۔ سیدھ ہماری ویڈیو دیکھیں اور کمنٹ میں SMS لازمی کرنا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے جتنے بھی علماء کرام ہیں، نوجوان ینگ جنریشن بیٹے ہیں جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، میرے بیٹا ہم ماتم کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ تو آؤ آج اللہ کے قرآن سے دیکھیں کہ کیا اللہ پاک نے قرآن میں ماتم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر تو اللہ اپنے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ماتم کرو تو پھر تو بیٹا ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلک نہیں ذہن میں رکھنے چاہیے، اللہ کے قرآن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب۔ اور قرآن کے بارے میں خالق خود فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو، اس ذکر کو میں اللہ نے اتارا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ قرآن کسی بھی مسلک کی کتاب نہیں، اس کا مصنف بھی کوئی آدمی نہیں، خالق خود محافظ ہے اس کا۔ یہ دیکھو میرے بیٹا، سورۃ نساء ہے، 6واں پارہ ہے، شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کہتا ہے میں کسی کے واہ ولے کو، سوء کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جہاں پہ ظلم ہوا ہے وہاں تمہیں اجازت ہے۔ اور میرے بیٹا یہ قرآن ہے، الا من ظلم، کہ جہاں ظلم ہوا ہے وہاں تمہیں اجازت ہے۔ سب کو پتا ہے کہ کربلا معلیٰ میں امام پاک حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یزید پلیت نے ظلم کیا ہے۔ تو میرے بیٹا جب قرآن اجازت دے رہا ہے کہ الا من ظلم، کہ جہاں پہ ظلم ہوا ہے وہاں ماتم جائز ہے، تو ماتم کرنا چاہیے بنص قرآن، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ دوسرا بیٹا صحیح بخاری دیکھو پڑھ کے، جب نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرمانے لگے، امی عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کا سر ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام رحلت فرما گئے، امی عائشہ نے نبی علیہ السلام کا سر ہلایا، جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام رحلت فرما گئے تو امی عائشہ صدیقہ نے اپنے رخسار پیٹے، اپنی رانیں پیٹی۔ اور میرے بیٹا توجہ کیا کرو، اب امی عائشہ نے اپنی رانیں پیٹی، اپنے رخسار پیٹے، تو امی عائشہ کی سنت ہے ماتم کرنا۔ میرے بیٹا دیکھو نا، اب جب نبی پاک دنیا سے رحلت فرما گئے تو سب سے پہلے کس نے ماتم کیا؟ ہماری امی نے، ام المومنین نے۔ تو جو ام المومنین کام کرتی ہے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے جہاں ظلم ہوا کرو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے کہ 2 جہانوں کے بادشاہ رحمت للعالمین نبی دنیا سے چلے گئے تو امی نے اپنے رخسار پیٹے، رانے پیٹی۔ پھر جس وقت حضرت سمان غنی کو پتہ چلا، سمان غنی کی بیوی کو پتہ چلا، نائلہ کو، کہ سمان غنی شہید ہو گیا، انہوں نے اتنا سخت ماتم کیا کہ اپنے سر میں مغلی ماری، وہیں شہید ہو گئی۔ پڑھو تاریخ خلفا۔ اور میرے بیٹا تحقیق کیا کرو، شیعوں کی نفرت سے آپ نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے الا من ظلم، کہ جہاں پہ ظلم ہوا ہے وہاں پہ تمہیں اجازت ہے، یہ بیٹا دیکھو اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، لا ریب اور بے عیب، یہ شیعوں کی کتاب تھوڑی ہے۔ ماتم بیٹا جائز ہے، جب ہماری امی نے کیا ہے، ام المومنین نے کیا ہے تو کرنا چاہیے۔ تو ماتم کرنا بہت بڑی سعادت ہے، الا من ظلم، جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ظلم ہوا کرو۔ جنگ احد میں نبی علیہ السلام کا سید الشہداء چاچا میر حمزہ شہید ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے چاچے کی لاشا کے پاس آئے، دیکھا اور کہا افسوس میرے چاچا کو آج رونے والا نہیں کوئی بھی۔ انصار قبیلے کی ایک روایت میں 12 عورتیں، ایک میں 14 عورتیں ہیں، انہوں نے اپنے رخسار پیٹے، رانے پیٹی، تو نبی پاک کا کام تھا نا منع کر دیتے۔ نبی علیہ السلام کے وہاں الفاظ کیا ہیں سیرت النبی میں جو علامہ شبلی نعمانی نے لکھے ہیں، رضی اللہ عنکنا و اولاد عنکنا، اے میرے چاچے کا ماتم کرنے والیو، اللہ تم پہ بھی راضی اور تمہاری اولاد پہ بھی راضی۔ ماتم کرنا اتنی بڑی سعادت ہے، کر ماں رہی ہے، نبی دعا ماں کو بھی دے رہا ہے اور بیٹوں کو بھی دے رہا ہے۔ اور میرے بیٹا نفرت نہ کیا کرو، تحقیق کیا کرو۔ میں قاری دلاور حسین جٹ اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، جس کو میری اس بات میں کوئی اختلاف ہو وہ میرے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ لکھو میرا نمبر 0340 61 51 931، قاری دلاور حسین جٹ، وما علینا الا البلاغ المبین۔